سوری طرف بڑھتے ہیں ناظرین، لاہور کے اندر مین ہول میں گر کے والدہ اور اس کی بچی کا انتقال ہوا۔ اس حوالے سے کل سے آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر جو متاثرہ خاندان ہے اس کی جو شکایتیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے ساتھ پولیس زیادتی کر رہی ہے مبینہ طور پر، وہ یہ بیانات دے رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کے جو شوہر ہیں غلام مرتضیٰ صاحب، ہلاک ہونے والی خاتون کے، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس کے رویے کے حوالے سے کیا بات کی، سنیے۔ ٹارچر کیا، انہوں نے تشدد کیا۔ ایس پی صاحب بلال صاحب تھے، ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مرڈر کیا ہے یا آپ نے کہیں کی ہے، وہ آپ ہمیں بتائیں۔ جب آئی جی صاحب کی کال آئی، ان کو میں نے سب باتیں بتا دی، سچ میں نے بتا دیا، تو اس کے بعد جو زین صاحب تھے ایس او جی، ان کا رویہ چینج ہو گیا تھا۔ غلام مرتضیٰ صاحب کو آپ نے سنا، جو ہلاک ہوئی ہیں خاتون، ان کے شوہر ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا زیادتی کی۔ بابر ہمارے نمائندے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ پولیس نے کل زیادتی کی، کل بھی کور ہوا یہ ایشو، اور پولیس کے بارے میں کل کوئی بیان نہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے کی طرف سے آیا، اور اب متاثرہ خاندان کو آگے یہ بتانا پڑ رہا ہے پولیس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو کل کیا ایک بار پھر جو انتظامیہ نے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کی جو انفارمیشن منسٹر ازما بخاری صاحبہ، سب کو جو ہے انہوں نے جو ہے غافل ہی رکھا ان تمام ڈیولپمنٹ سے؟ بابر دیکھیں، کل جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے میٹنگ کی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پولیس والوں کو اس کے جو دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے اور ان پر تشدد کرتے رہے۔ کل تو کسی پولیس والے کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ آج ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے اس تشدد کرنے پر جو ایس ایچ او ہے ذیشان، اس کو معطل کر دیا، جبکہ جو ڈی ایس پی ہے اسے اظہار وجوہ کا نوٹس دے دیا۔ اب یہ کام کل بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کو نیگلیجنسی کا تمام پتہ چل گیا تھا کہ بھی نیگلیجنسی کس کی ہے۔ اب دیکھیں، اس کے بعد ایک بیان، جو ویڈیو بیان آیا ہے جو اس کے مدعی کہہ رہا ہے کہ جی ہم سے زبردستی سادے کاغذ پر انگوٹھے لگوائے گئے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ کسی محکمے کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کروانی۔ اس کی فوری طور پہ تردید آ گئی، جی وہ ایف آئی آر کی تصحیح کے لیے انہوں نے نام ایک غلط لکھ دیا تھا، جس کے لیے نا ہم نے دوبارہ ان سے نا یہ درخواست لگوائی بھی سادہ انگوٹھے پہ آپ کیسے یعنی کہ نا لگوا سکتے ہیں نا سادہ کاغذ پہ۔ آپ نے اگر تصحیح کرنی تھی تو ایف آئی آر دے کر آپ ضمنیوں میں جا کر اس کی تصحیح کر سکتے تھے۔ یہ بھی نا چلتا رہا۔ اب جیسے آپ نے چلایا کہ جو غلام مرتضیٰ ہے، اس نے بتایا کہ مجھے تشدد کرتے رہے، بیلٹوں سے مارا ہے۔ اب یہ تمام تشدد جو ہے یہ ہوا ہے، تو کیا اس وقت لاہور پولیس کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ تشدد کیا گیا؟ اس کے بعد ڈیڈ ہاؤس میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ہمارے نمائندے وہاں پر موجود تھے۔ جب وہ بات کرنے لگے ہیں ان کے ورثہ سے، تو ایس ایچ او نے بات نہیں کرنے دی اور زبردستی ان کو کھینچ کے ڈیڈ ہاؤس کے اندر لے گئے، کسی میڈیا سے بات نہیں کرنے دی گئی۔ اب یہ تمام اب جا کر شور کوٹ میں اب اس غلام مرتضیٰ نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں، اب منظر عام پر آئی ہے۔ اب دیکھیں، 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں نیگلیجنس 322 کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اتفاقی حادثہ، ٹھیک ہے۔ اتفاقی حادثے میں ان کی 20 دن میں 22 دن میں بیل ہو جائے گی۔ چودھری صاحب، یہ جس طرح میں بتایا گیا، بابر نے بتایا کہ وہ ایک عام سا پرچہ ہوا ہے، بس اس کے بعد ضمانت ہو جائے گی، اللہ خیر صلی اللہ۔ نہیں تو جن کے مر گئے ہیں ان کو کس نے پوچھنا ہے، وہ تو ان کو ہی مارتے رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ گڈ گورننس ہے جس کی آپ ہر وقت ڈگڈگیاں بجاتے رہتے ہیں رات دن، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں آگے دیکھ لو۔ حالت یہ ہے کہ کسی محکمے میں، کسی دفتر میں، کسی کمرے میں چلے جاؤ، پیسے اگر آپ کے پاس ہیں، انصاف خرید لیں، وہاں سے جو کام کرانا ہے خرید لیں، ورنہ آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا۔ میرج نام کا کوئی وجود نہیں ہے یہاں، اور یہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہے، پاکستان کے عام یہی صورتحال ہے۔ مطلب اس میں ماشاءاللہ ہم جیسے پانی اپنا لیول برقرار رکھتا ہے، اور اسی طرح ہم نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا لیول جو ہے تقریباً کراچی سے خیبر تک ایک جیسا ہی رکھا ہوا ہے۔ اب یہ بات ٹھیک ہے کہ مریم نواز نے تو جا کے ڈھکن نہیں لگانے تھے، اور ان کا جو کنسرن ہے کہ جی یہاں ہم گڈ گورننس دینا چاہتے ہیں، باتوں سے نہیں آنی،
मोहतरम, जब तक अमली तौर पर ये काम नहीं नजर आएगा, मैं आपकी बातों को किस तरह मान लूं? जी बिल्कुल सही। और मरियम नवाज ने जो गलती की है वो अपनी खुद ही अपने ही प्रोपेगेंडे के जाल में फंस जाती हैं, वही बातें करती जाती हैं, शायद अपने आप को कन्विंस करती रहती हैं कि हमसे अच्छा कौन है। जब हसन, ये जब ना बिल्कुल करें सही, आप। बिल्कुल सही हसन, जब आप उम्मीदें बढ़ा देते हैं ना लोगों की, फिर लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई स्टिल बिलीव के बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है जी। अकाउंटेबिलिटी किस मतलब पॉलिटिशियंस जो है दे शुड प्रेजेंट देमसेल्व्स। सबसे पहले जी पुलिस वाले की जो मारते रहे हैं, वो जो कि जिन्होंने गैर इंसानी रवैया रखा है, हमारे जो पुलिस के अंदर जो रवैया है पुलिस का, वो बदमाशों से मुख्तलिफ आईजी साहब नहीं तो है। कहते हैं, आईजी उस्मान साहब तो डॉक्टर साहब बड़ा रिफॉर्म कर दिया है। आईजी साहब तो इतना शरीफ आदमी है कि उनको भी वो जो बंदा एक कांस्टेबल गालियां देता रहा तो उसको भी उन्होंने रिहेबिलिटेशन में भिजवा दिया था। वो तो बीमार था। वो आईजी साहब जो है ना, वो एक और मिजाज के आदमी है, एक पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन जो थाना कल्चर है ना, इस थाने कल्चर के अंदर देखे ना, वो कह रहे हैं कि अभी भी जो हो रही थी, मैं तो देख रहा था वो शहर दूसरा था, वरना पुलिस वाला उस आदमी जो उसका डिजीज खातून है, उसके हस्बैंड के पीछे भी एक एसएचओ खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि वही ना पकड़ ले उसको, मुझे तो बीच में यार मॉनिटरिंग ना होती, वो लिख के देते ताकि जी मैंने किया है। अच्छा, और फिर जनाब जो प्लेन पेपर्स पर उन्होंने जिसने अंगूठे लगवाए हैं, और एसपी की मौजूदगी में, या एसपी की जो उसके उस मामले को देख रहा था, आप देखें हस्बैंड को आपने पहले ही शुबे की निगाह से देखना शुरू कर दिया। ठीक है जी, आप मल्टी डायमेंशंस के अंदर देख रहे हैं मामलात को, क्रिमिनोलॉजी आपने बड़ी पढ़ी हुई है, हमारे यहाँ तो क्रिमिनोलॉजी भी नहीं पढ़ते ना ये लोग, तो वैसे ही बस आकर जो है वो थाने में बैठ जाते हैं। अब इसको इबरतनाक जो है वो उनको सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर इस किस्म के वाकयात जो है वो इनकी रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। वाकयात हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपने एग्जाम्पल सेट करनी होती है। अच्छा बाबर, ये बताइएगा कि अभी तक आपके सामने कुछ नोटिफिकेशंस आ गए हैं कि ये लोग मुअत्तल हो गए हैं, इनके खिलाफ पर्चा हो गया, ये वो फेक न्यूज जो फैलाते रहे हैं उनका क्या हुआ? वो मेरा स्पीकर साहब को उस टाइम तक, डिप्टी स्पीकर साहब के पास खबर नहीं थी, और आजमा बुखारी साहबा ने भी शायद कोई इस तरह की बात की, मेरे में नहीं है। अगर बाबर साहब आप बता सके तो। जी बिल्कुल, अभी तक किसी किस्म का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, सिर्फ प्रेस रिलीज के जरिए पता चला है कि इनको मुअत्तल कर दिया और उसे शोकस दिया गया डीएसपी को। अभी तक नोटिफिकेशन के लिए जब ये बयान सामने आया कि जी सादा कागज पे दस्तखत करवाए गए हैं, उसका फौरी तौर पे उसकी भी प्रेस रिलीज आ गई कि जी किस वजह से करवाए गए थे। सादा कागज पे आपने करवाने हैं, झूठ को छुपाने के लिए सौ झूठ बोले, जी जी, एक झूठ को छुपाने के लिए सौ झूठ बोले, और क्या, ये और क्या। ये स्टोरी को बाबर आप फॉलो करते रहिएगा।